بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. قانونی ماہرین کے مطابق تو جو یہ کیس تھا عمران خان صاحب کے خلاف، یہ دہشت گردی کا مقدمہ نہیں بنتا تھا، اور سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ پہلے ہی تعریف کر چکا ہے کہ دہشت گردی کا مقدمہ کن حالات میں اور کن وجوہات کی بنا پر قائم کیا جا سکتا ہے. کیا وجہ ہے کہ حکومت مخالفین کے خلاف دہشت گردی اور غداری کے الزامات کا سہارا لیتی ہیں؟ جی بہت شکریہ، آپ نے بالکل درست فرمایا. عدالت عظمیٰ کے اس 7 ممبر بینچ کے فیصلے کی روشنی میں اس طرح کے پرچے کرنا بالکل بے بنیاد ہے. اور اس فیصلے کا جو مرکز تھا وہ یہی تھا کہ اگر کوئی واقعہ بے شک بے تحاشا تشویشناک ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ انسداد دہشت گردی کے قانون کے سیکشن 6 کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، اور اس سیکشن 6 میں اس کا جو مطلب ہے اس کو واضح کیا گیا ہے کہ دہشت گردی وہی ہے کہ اگر آپ نے حکومت کو، ریاست کو، یا عام عوام کو، یا اس کے کسی مخصوص طبقے کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی، یا آپ کا جو اپنا مقصد تھا وہ مذہبی تھا یا فرقہ وارانہ تھا یا نسل پرست تھا، اور اس مقصد کو آپ آگے بڑھا رہے تھے اور سماج میں ایک دہشت کی لہر دوڑ رہی تھی. تو ان 3 بنیادوں سے ہٹ کر عدالت عالیہ نے بالکل درست فیصلہ کیا. اسی عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو پریسیڈنٹ وہ سامنے رکھتے ہوئے کہ عمران خان صاحب کے متعلق جو FIR درج ہوا ہے اس میں جو دہشت گردی کے جو دفاع ہیں وہ ان کو مسترد کر دیا گیا. اب جو آپ کا سوال ہے وہ بھی بالکل بجا ہے کہ یہ رجحان ایک بار پھر کیوں دیکھنے کو مل رہا ہے، اور افسوس سے کہنا ہوتا ہے کہ 90 کی دہائی کی جو روایتی سیاست ہے وہ ایک بار پھر بحال ہو رہی ہے. اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے تو مرکز میں PDM کی، اور اب یہی نظر آ رہا ہے کہ دونوں ایک دوسرے پہ بے بنیاد اور بے تحاشا کڑے قوانین کو استعمال کرتے ہوئے اس طرح کے بے بنیاد FIR درج کر رہے ہیں. بہتر ہوگا کہ اب اس معاشرے میں، کیونکہ، اور یہ میں ذرا جاوید لطیف صاحب کے بیان کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ بے شک آپ پہ بیس لیس کیسز ہوں، لیکن بحیثیت منتخب نمائندے آپ پہ یہ ایک ذمہ داری ہے، اور گہری ذمہ داری ہے، کہ اس معاشرے میں نفرتیں کم نہیں ہیں. اب اس سے آگے بڑھیں. یہ جو انتہا پسندی کا ایک دلدل ہے جس سے ہم پچھلے 10-12 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں، اس سے اب آگے بڑھنا چاہیے، اس سے آگے نکلنا چاہیے. اشتعال مزید نہیں دلانا چاہیے، اور یہ ہماری سیاسی قوتوں کو اور کچھ اور غیر سیاسی قوتوں کو اب سمجھ لینا چاہیے. نہیں، مگر دیکھیں اس کا کوئی حاصل فائدہ بھی تو نہیں ہے نا. عمران خان کے خلاف کیسز بنے، ہیڈ لائنز بنی، دنیا بھر میں بات گئی، PTI کو یہاں سے سیکھ اچھا پھر اس کے بعد عدالت میں معاملہ آیا تو عدالت نے کہہ دیا یہ دہشت گردی کی دفعات ہی نہیں بنتی. یہاں سیکھ لینا چاہیے کہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے باوجود مخالفین پر پھر اسی طرح کی اسی نوعیت کے پرچے کرانا، تو کچھ ٹائم تو ضرور کچھ وقت کے لیے ان کو پریشانی ہوتی ہوگی جن کے اوپر پرچہ بنتا ہوگا، لیکن اس کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں. پھر بھی اس طرح کے پرچے کیوں بنائے جاتے اتنی سنجیدگی کے ساتھ؟ جناب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں 2006 کے بعد سے ہم کسی نہ کسی طرح سے ایک اتفاق کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اگر آپ ایک منتخب حکومت کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے FIRs کو یا اس طرح کے جعلی کیسز کو درج نہیں کرنا چاہیے، ہر حال میں نہیں کرنا چاہیے. لیکن افسوس سے کہنا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی اس کے شانہ بشانہ ایک اور اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ایک منتخب حکومت کو اپنی مدت بھی مکمل کرنے دیں. جی. اب جو آج جو صورتحال ہے کہ اب 2 سیاسی قوتیں ایک دوسرے کے خلاف اب وہی جو 90s والی پالیٹکس ہے اس کو بحال کر رہے ہیں، اس پہ پھر آدمی یہی سوال کرتا ہے کہ کیا پایا کیا کھویا، کیا ہم تاریخ سے نہیں سیکھ پائے؟ اگر ہم اسی سلسلے کو اس طرح آگے بڑھاتے جائیں گے تو نہ صرف عدم استحکام کا صورتحال اسی طرح مزید بدتر دیکھنے کو ملے گا، ہمارے قانونی نظام کے لیے یہ بہت زیادہ بدتر ہے. آپ دیکھیں کہ استغاثہ کا ایک براہ راست تعلق ہوتا ہے کنوکشنز کے ساتھ. اگر استغاثہ کا معیار کم ہو، اگر آپ اس طرح کے بالکل ہی غلط قسم کے شکوں کو سامنے رکھتے ہوئے FIRs بنائیں گے تو جیسے آپ نے کہا بین الاقوامی رائے تو اپنی طرف، لیکن ہماری جو ایکویٹل ریٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہے، آپ نہ تو سزا کی طرف بڑھتے ہیں نہ تو اچھے پریسیڈنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اور یہ جو ایک سیاسی آپ نے ایک اکھاڑا بنایا ہوا ہے
اس سے بھی ایک بہت برا تاثر جاتا ہے عام عوام میں بھی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی. اور اس سے سبق سیکھ لینا چاہیے تھا، عمران خان صاحب کو سبق سیکھ لینا چاہیے تھا، ان کی حکومت کو سبق سیکھ لینا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے خلاف کیس گیا اور جانے کے بعد وہ دہشت گردی کی دفعات عدالت نے اڑا کے رکھ دیں. اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ویسے 2019 اکتوبر کا فیصلہ موجود ہے کہ دہشت گردی ہوتی کیا ہے، ہمیں تفصیل سے اس میں بتا دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی اس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں. تو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کیا مزید قانون سازی کی ضرورت ہے، بہتر قانون سازی کی ضرورت ہے، اور بہتر قانون سازی کر کے اس معاملے کو روکا جا سکتا ہے؟ سر میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ مزید قانون سازی ہی ہمارے لیے ایک بہت سنجیدہ مسئلہ رہا ہے اس ایسپیکٹ کے حوالے سے. وہ اس لیے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ 90 کی دہائی میں جب فرقہ وارانہ حملے زیادہ سے زیادہ ہونا شروع ہو گئے تو انسداد دہشت گردی کا آپ قانون لے آئے اور ایک مخصوص عدالتی نظام آپ نے بنا لیا. چلیں ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا 2010 کی دہائی میں پروٹیکشن آف پاکستان کے جو کورٹس تھے وہ بھی اسپیشل کورٹس تھے. پھر اس کے بعد جب دہشت گردی میں مزید اضافہ دیکھنے کو ملا تو آپ عسکری عدالتیں لے آئے اور آئین میں بھی آپ ترمیم کر چھوڑے اور پھر عدالت عظمیٰ میں وہ کیس آپ جیتے. اب یہ 3 مخصوص عدالتی نظام تھے جن کے خاطر آپ نے جو آپ کا بنیادی سویلین جسٹس سسٹم تھا اور کرمنل جسٹس سسٹم تھا اس کو آپ بالکل چھوڑ بیٹھے اور اس میں جو بہت بنیادی اصلاحات کی اشد ضرورت تھی وہ آپ کر نہ سکے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ مزید قانون سازی کی بالکل ضرورت نہیں ہے. قوانین آپ کے پاس موجود ہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے اب اس کلچر کو کسی طرح سے تبدیل کرنا ہے کہ اگر عدالت عظمیٰ کا ایک فیصلہ آیا ہوا ہے غلام حسین ورسز اسٹیٹ جس کا آپ نے ذکر کیا 2019 کا فیصلہ ہے، وہ اگر واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ سیکشن 6 اور سیکشن 7 انسداد دہشت گردی کے قانون سے بڑھ کر ہم اس میں کوئی گنجائش نہیں دیکھتے، اور بے شک جتنا بھی اور جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہوئے شاکنگ اور بروٹل اور گروسم کوئی اس طرح کا کوئی حملہ ہو اس کو پھر بھی آپ آٹومیٹک طور پہ دہشت گردی نہیں کہہ سکتے. تو جناب ہمارے سامنے عدالت عظمیٰ نے اس تمام معاملے کو نمایاں کر دیا، واضح کر دیا. اب بہتر ہوگا کہ ہمارے منتخب نمائندے اور کچھ دیگر قوتیں وہ بھی اب اس چیز کو سمجھیں اور کلچر میں تبدیلی لائیں.